ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے، بیٹا نہ مانے اور بات سنی انسنی کر دے، کہیں گے بڑا نافرمان ہے، بڑا مجرم ہے کہ باپ کی بات کو جو ہے نا اہمیت ہی نہیں دی۔ یہ تو باپ ہے، باپ خالق نہیں ہے، اللہ ہمارے خالق ہیں۔ اللہ کی بات کو جو ہے نا اہمیت نہ دینا، اللہ کی بات کی طرف توجہ نہ کرنا، کتنا بڑا مجرم ہے آیا۔ شراب پینے کو اور زنا کرنے کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اعراض کرنے کو، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لے، اعراض کرے، نہ قرآن پر ایمان لائے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ قرآن کو پڑھے، نہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ان کی ملاقات سے آپ شک میں نہ پڑے۔ کس کی ملاقات سے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی کوہ طور کے اوپر، تورات کے ملنے میں شک نہ کرو، تورات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ اس میں شک نہ کریں۔ سنوانا تو جو ہے نا خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن امت کو سنوانا مقصود ہے نا، کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم سب کو حق سمجھتے، سب کتابوں کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تورات پہ ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو ساری کتابوں پہ لائیں گے، ایمان تو سارے انبیاء کرام کے اوپر لائیں گے، لیکن اتباع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے اور اتباع قرآن مجید کی کریں گے۔ ایمان سب پہ لانا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ شک نہ کریں۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، گویا کہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے ہو، زیارت بھی ہو، ملاقات کے لیے یہ ضروری نہیں۔ پردے کے پیچھے بھی اگر بات چیت ہو جائے تو اس کو بھی تو ملاقات کہتے ہیں نا۔ نابینا آدمی کسی کو ملے وہ دیکھ سکتا ہے بھلا؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ نابینا آدمی کسی کو مل کر آئے، بات کر کے آئے تو بھی تو کہتے ہیں نا جی میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، حالانکہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو ملاقات کے لیے زیارت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اللہ رب العزت سے، اللہ نے کلام فرمایا کوہ طور کے اوپر۔ میرے مدنی کریم آپ اس میں شک نہ کریں، واقعتاً ہوا، کلام ہوا اللہ رب العزت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اسی لیے تو کلیم اللہ کہتے ہیں نا، کلیم میں نا کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، کلام کیا ہے۔ دو قول ہو گئے نا۔ تیسرا قول فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس میں شک نہ کریں۔ کس کی ملاقات؟ میرے محبوب آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے، آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی، کسی اور سے نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء سے ملاقات کی ہے نا وہ مثالی جسم تھے، ان کے حقیقی جسم نہیں تھے۔ کیوں بھائی؟ اللہ مثالی جسم تو بنا سکتے ہیں، جو جسم پہلے سے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا زندہ نہیں کر سکتے کیا؟ تو معراج والی رات انبیاء کرام سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور ان میں خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، محبوب آپ اس میں شک نہ کریں، واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی، ان کے حقیقی جسم کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 جگہ پہ ملاقات کی ہے۔
معراج والی رات 3 جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ ایک سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں گزر ہوا، سرخ رنگ کی پتھریلی زمین تھی۔ آقا نے پوچھا صحابہ سے، بھئی یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رمزہ یا رمشا کے نام سے جو وادی تھی نا اس کا نام تھا، مجھے بات بھول گئی، یہ وہ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جگہ سے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اسی جگہ سے دیکھا میں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے کعبۃ اللہ کی طرف طواف کرنے کے۔ ایک جگہ تو یہ ملاقات ہوئی، اور آقا نے فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عند کثیب الاحمر مررت علی قبر موسیٰ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹیلا تھا، ٹیلا سرخ رنگ کا، تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں لذت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کے لیے۔ ہاں، اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا معراج والی رات حضرت یونس علیہ السلام سرخ اونٹنی کے اوپر جا رہے ہیں اور لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حاجی جاتا ہے نا حج کرنے کے لیے، احرام جب باندھ لیتا ہے تو سب سے بہترین ذکر لبیک اللہم لبیک ہوتا ہے۔ تلبیہ یہ سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے۔ ہر اونچائی کے اوپر، نیچے اترتے ہوئے، سواری پہ چڑھتے ہوئے، کہیں بیٹھتے ہوئے، ہاں ہر وقت اس محرم کو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا، یہ جو ہے نا سب سے افضل عمل ہے اس کا۔ آقا نے فرمایا کہ بہترین افضل حج وہ ہے جس کے اندر آدمی زیادہ لبیک بھی کہے اور اس کی حالت بھی بکھری ہوئی ہو، دیکھ کر ترس آئے۔ اللہ کو ایسا حاجی بڑا پسند ہے۔ ایک ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے اس جگہ پہ ہوئی، اور دوسری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس کے اندر ہوئی۔ جب سارے انبیاء کرام جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی انبیاء، اس جگہ پہ بھی ملاقات ہوئی۔ پھر آقا نے جب آسمانوں کا سفر کیا، چھٹے آسمان کے اوپر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے پوچھا تھا محبوب اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا، آقا نے فرمایا اللہ نے تو مجھے تحفہ دیا ہے 50 نمازوں کا۔ انہوں نے عرض کیا محبوب 50 نمازیں تو بڑی ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے پورے، آپ کی امت کمزور ہے 50 نہیں کر سکیں گی، آپ میرا مشورہ مانیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں، کچھ کمی کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ قبول کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی، نمازیں کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 بچیں۔ انہوں نے فرمایا کہ محبوب ابھی بھی تھوڑی تخفیف کرا لے۔ فرمایا اب مجھے اللہ سے بڑی شرم آتی، اب میں نہیں جاتا واپس۔ تو آقا پھر واپس جب آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پڑھیں گے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی نا، پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو یہ تیسری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرے محبوب آپ کی جو ملاقات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، آپ اس میں شک نہ کریں، واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مثالی جسموں سے، اللہ نے انبیاء کے ان جسموں جیسے اور جسم بنائے تھے، ان کو کہتے ہیں مثالی جسم۔ جیسے خواب کے اندر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، خواب کے اندر یہ جسم تو نظر نہیں آتے نا، خواب کے اندر ایک مثالی جسم ہوتے ہیں نا، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مثالی جسموں سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انہی جسموں سے ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی، هُدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ تورات صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، سارے عالم کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالمی پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی بن کر آئے تھے، عالمی پیغمبر خاتم النبیین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اسی لیے ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدی للعالمین۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان میں پھر ہم نے ائمہ بنائے، امام بنائے۔ ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ امام 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایک امام کا پتہ ہے نا کہ جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ تو امام 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چلے، جس کی اقتداء کرے، جس کے پیچھے چلے، اس کو امام کہتے ہیں۔ تو امام 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز والا امام، یہ بھی امام ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام رکوع کرتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کرتے ہیں، اگر امام سے پہلے جائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک امام تو یہ۔ دوسرے ائمہ سے مراد فقہاء کرام، یعنی وہ علماء کرام جو اللہ کے قرآن اور احادیث کو بہت زیادہ سمجھنے والے، گہری نظر رکھنے والے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے والے فقہاء کرام، ان کو بھی ائمہ کرام کہتے ہیں۔ جیسے فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے فقہاء بہت سارے گزرے ہیں، صرف 4 امام نہیں گزرے، امام بہت گزرے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، بہت سارے ائمہ گزرے ہیں، لیکن 4 ائمہ کی فقہ آگے چلی ہے۔ تو فقہاء بھی امام ہوتے ہیں۔ اور امام کا تیسرا معنی ہوتا ہے حکمران۔ حکمران، اس کے پیچھے بھی تو لوگ چلتے ہیں نا، وہ بھی امام ہوتا ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی جو ہے نا اس کا ملک کا، وہ امام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی کہ ہم نے اچھے امام دیکھے نہیں حکمران۔ پہلے زمانے میں جو حکمران ہوتے تھے ائمہ، وہ ان بے دینوں جیسے نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے تھے۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار خلفائے راشدین کے ہاتھ میں آیا، وہ فقہاء بھی تھے، امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، امام بھی تھے، پھر نیک صالح حکمران آتے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امام بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے جو احکامات تھے ان کی لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، یعنی تورات کے احکام لوگوں کو سکھاتے تھے۔ امام کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ ہاں، دین کے راستے کے اندر مشقت اور تکالیف کو جب انہوں نے برداشت کیا تو پھر ہم نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام ایسے نہیں بنتے لوگ، امامت کے لیے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر وہ یقین رکھنے والے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور نیک لوگوں کے جانے کے بعد پھر بنی اسرائیل میں اختلافات شروع ہوئے، بے دینی آنا شروع ہوئی۔ جیسے کہ جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے وہی حالات اس امت کے اوپر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کی اتباع کرے گی، اقتداء کرے گی، شبرن بشبر، بالشت کے برابر۔ جیسے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تو میری امت 73 میں تقسیم ہوگی، اور جیسے انہوں نے برے کام کیے یہ بھی کریں گے، جیسے وہ دین کو چھوڑا تھا بعد میں بنی اسرائیل والوں نے تو یہ امت بھی چھوڑے گی۔ تو بالکل جو آقا نے فرمایا بالکل حق اور سچ ہوا ہے۔ آج بھی اس امت کے اندر نہ جانے کتنی گروہ بندیاں ہیں، ہاں، اور قادیانی اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، روافض اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، معتزلہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، خوارج یعنی ایسے لوگ جن کا قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، ہاں اصل تو ہوتا ہے اتباع سے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی اتباع کرے گا وہ حق والا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ان ربک هو یفصل بینہم، یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم، تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن آ جائے گا، پھر کھوٹا کھرا سارا سمجھ آ جائے گا، ہاں، حق اور باطل سب سمجھ آ جائے گا، سب وہاں واضح ہو جائے گا کہ کون حق کے اوپر تھا اور کون باطل کے اوپر تھا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر دلائل سے نہیں مانتے تو کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔